بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، پاکستان کے 12 کروڑ عوام کا فیصلہ ابھی ہوا نہیں، بلکہ یہ فیصلہ ابھی ہونا ہے، اور اس کے لیے دو بڑے امپورٹنٹ ایونٹس ہیں۔ جب تک آپ کو یہ ایونٹ سمجھ میں نہیں آئیں گے تب تک آپ کو یہ اندازہ نہیں ہوگا کہ مریم نواز کے ساتھ کتنا بڑا پرینک ہو چکا ہے۔ حمزہ شہباز شریف جو ان کے کزن تھے، بالکل اسی طرح کا ایک پرینک ان کے ساتھ بھی ہوا ہے، جس کے بعد پنجاب میں مسلم لیگ نون کے خلاف جو پاکستان تحریک انصاف کی اسٹریٹجی ہے، عمران خان کا ماسٹر پلان ہے، عمران خان کی مائنڈ گیم ہے، اس نے مسلم لیگ نون کو بڑی مشکل میں ڈال دیا ہے۔ اور اس کے اوپر پشاور ہائی کورٹ کا ایک فیصلہ ہے، وہ کیسے اثر انداز ہونے جا رہا ہے، ایک ایک چیز کو ہم ڈسکس کرتے ہیں، اور آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ اس وقت جب یہ خبر مریم نواز کو دی گئی تو وہاں پر ناقابل یقین جو مناظر ہیں وہ ہمیں کیوں دیکھنے کو ملے۔ جب آپ مینڈیٹ چوری کر کے اقتدار میں آتے ہیں تو پھر آپ کو ہر وقت اس طرح کا ڈر لگا رہتا ہے۔ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں۔ جو لوگ ہمیں فیس بک کے اوپر دیکھتے ہیں ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ دوستو، پاکستان تحریک انصاف جس نے یا عمران خان جنہوں نے یہ قسم اٹھا رکھی ہے کہ وہ پاکستان کے لوگوں نے ان کو جو مینڈیٹ دیا ہے، ان کو جو ووٹ دیا ہے، وہ اس کی حفاظت کرنا بھی جانتے ہیں، اور وہ اس چوری شدہ ووٹ کو واپس لانے کی بھرپور صلاحیت بھی رکھتے ہیں۔ اور پاکستان تحریک انصاف نے ایک بڑا ماسٹر پلان دیا ہے۔ ایک پلان تو یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے یہ دو طرح کی جنگیں ہیں، دو طرح کے جو ڈیفرنٹ ایونٹس ہیں وہ اس وقت ہونے جا رہے ہیں۔ ایک تو پی ٹی آئی نے اپنی جو ہم خیال جماعتیں ہیں جو یہ سمجھتی ہیں کہ یہ الیکشن ریگڈ تھے اور ان الیکشن میں دھاندلی کی گئی ہے، ان کی سیٹیں بھی چھین کر کسی اور کو دی گئی ہیں، تو یہ تقریباً 15 سیاسی جماعتیں بنتی ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کے فلیگ تلے جمع ہو کر اس حکومت کے خلاف ایک تحریک چلائیں گی، اور اس تحریک کے نتیجے میں ان سب حکومتوں کو گرایا جائے گا۔ یہ تو ہو گیا کہ آپ پروٹیسٹ کے ذریعے آپ پریشرائز کر کے ان حکومتوں کو گرائیں گے، لیکن اس سے بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ جو قانونی اور آئینی جنگ ہے وہ بڑے زبردست ایک سٹیپ میں یا نیکسٹ سٹیج پر چلی گئی ہے، اور پی ٹی آئی کی جو سب سے بڑی پرابلم تھی اس کو پشاور ہائی کورٹ نے سارٹ آؤٹ کیا ہے، اور پشاور ہائی کورٹ نے مریم نواز کی جو لائن ہے، حکومت بنانے کے لیے جو لائن استعمال کی گئی تھی، اس لائن ہی کو کاٹ دیا ہے۔ ایک تو یہ کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس نے الیکشن کمیشن کا جو خودکش حملہ ہے، جو انہوں نے خود کے اوپر خود کیا ہے، ایک تو اس کو بڑے اچھے طریقے سے نگر نگر، وہ جسے کہتے ہیں گلی گلی، اب یہ فارم 45 پہنچ چکے ہیں، اور اس کی جو کہانیاں ہیں وہ اب امریکہ سے لے کر پاکستان کا جو دور دراز کا ایک گاؤں ہے، ایکولی سب لوگوں کو یہ پتہ چل گیا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف نے یہاں پر کچھ جو حلقے ہیں ان کو ٹارگٹ کیا ہے۔ ایک تو پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے دو جو ہیں وہ نکات ہیں۔ ایک تو یہ کہ آپ الیکشن کمیشن سے اب جا کر اپنا جو اوریجنل فارم 45 ہے، تصدیق شدہ فارم 45 ہے، وہ لے سکتے ہیں، اور آپ کے اپنے پاس جو فارم 45 ہے وہ بھی آپ ٹیلی کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ اور پی ٹی آئی نے انیشلی 15 ایسے حلقے ہیں جن کے اوپر یہ اسٹریٹجی بنائی ہے کہ سب سے پہلے پی ٹی آئی کے وکلاء ان سیٹوں کے اوپر ہونے والی جو دھاندلی ہے اس کو ایکسپوز کریں گے، اور اس میں بھی 5 ایسے حلقے ہیں جن کو ٹاپ پریورٹی کے اوپر رکھا جائے گا، اور اس کی بات عمران خان نے بھی کی ہے۔ لیکن میں پہلے آپ کو پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کا وہ بتا دیتا ہوں۔ 5 رکنی بینچ جس کی
قیادت یا جس کو لیڈ کر رہے تھے جسٹس اشتیاق ابراہیم صاحب، اس میں ایک تو اسپیشل سیٹوں کا معاملہ ہے اور دوسرا معاملہ یہ تھا کہ اوریجنل جو ڈاکومنٹس ہیں وہ جسٹس شکیل صاحب کی عدالت میں یہ کیس لگا تھا کہ اوریجنل ڈاکومنٹس دیے جائیں، اور جب تک آپ کو اوریجنل ڈاکومنٹس نہیں ملتے تب تک آپ جو ہیں وہ اپنا کیس عدالت میں نہیں لڑ سکتے، کیونکہ آپ کے پاس کاپیز ہونی چاہیے، اوریجنل تصدیق شدہ ڈاکومنٹس ہونے چاہیے، اسی کی بیس کے اوپر آپ کیس کر سکتے ہیں۔ اور دوسرا، سنی اتحاد کونسل نے لاہور ہائی کورٹ میں ایک پٹیشن دائر کی ہے اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن نہ تو عدالت ہے اور نہ وہ ٹریبونل ہے، الیکشن کمیشن کا عمل آئین میں ترمیم کے مترادف ہے، اور الیکشن کمیشن کو یہ اختیار ہی حاصل نہیں تھا کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کی جو ریزروڈ سیٹیں ہیں وہ چھین سکے۔ 3 کورٹس ایسی ہیں جہاں پر اس وقت پاکستان تحریک انصاف ریزروڈ سیٹیں اور چھینی گئی جو سیٹیں ہیں ان کی جنگ لڑ رہی ہے۔ پشاور ہائی کورٹ، اسلام آباد ہائی کورٹ، لاہور ہائی کورٹ، اور ابھی کچھ دیر پہلے خبر آئی ہے کہ اب سندھ ہائی کورٹ میں بھی یہ اپلیکیشن دائر کر دی گئی ہے۔ اور اب جب پی ٹی آئی کے پاس جسٹس شکیل صاحب کی جو فیصلہ ہے اس کی روشنی میں ملیں گے تو سب سے پہلے پی ٹی آئی جن حلقوں کو ٹارگٹ کرے گی اس میں مریم نواز کا PP 159 کا حلقہ ہے، جہاں پر ان کا مقابلہ مہر شرافت علی کے ساتھ تھا، اور اسی سیٹ کے اوپر مریم نواز صاحبہ چیف منسٹر بنی ہیں۔ اگر یہ سیٹ واپس پی ٹی آئی کو مل جاتی ہے اور مریم نواز کے خلاف فیصلہ آ جاتا ہے تو ڈیفینیٹلی مریم نواز کی جو وزارت اعلیٰ ہے وہ ویری نیکسٹ ڈے نہیں بلکہ اسی وقت ختم ہو جائے گی، اور مریم نواز کے خلاف جو ہے وہ یعنی یہ اسی طریقے کی چیف منسٹر ثابت ہوں گی جس طریقے سے حمزہ شہباز ثابت ہوئے تھے۔ اور ایک کلیم یہ بھی سامنے آیا ہے کہ شاید اسٹیبلشمنٹ بھی وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہی ہے اور مریم نواز کے چیف منسٹر بننے کے اوپر طاقتور جو لوگ ہیں وہ خوش نہیں ہیں۔ یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے کہ مریم نواز کی یہ سیٹ ان سے چھن جائے اور وہ پارلیمانی جو سیاست ہے اس سے ہی آؤٹ ہو جائیں۔ اگلی خبر کیا ہے؟ اگلی خبر یہ ہے کہ اون چودھری، نواز شریف، اسلام آباد کا کوئی حلقہ، خواجہ آصف کا حلقہ اور نور عالم کا حلقہ، ان سب حلقوں کو کھول کر ان کا آڈٹ کروایا جائے، یہ ڈیمانڈ آئی ہے اب پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے سامنے۔ اور اگر ان حلقوں کا آڈٹ ہو جاتا ہے اور جو اوریجنل ڈاکومنٹس ہیں وہ پی ٹی آئی کو جو فراہم کر دیے گئے ہیں اس کے بعد اب مریم نواز کی شکست بھی یقینی ہو چکی ہے، اور باقی سب جن لیڈرز کے نام میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں ان کی شکست بھی یقینی ہو چکی ہے۔ اور اگر ایسا ہوتا ہے تو اس کے نتیجے میں مریم نواز کی سیٹ ختم، وزارت اعلیٰ ختم، اور الیکشن کمیشن جو ہے اس نے ایک تو خود فارم 45 پہلے اپلوڈ کیے پھر ان کو غائب کر دیا، اور اس کے نتیجے میں ایک افراتفری بھی پھیلی، اور اب جو فارم 45 لوگوں نے بیسیکلی ڈاؤن لوڈ بھی کر لیے تھے، اور فارم 45 کی جو کہانیاں ہیں وہ گلی گلی اور نگر نگر پھیل چکی ہیں، اور لوگوں نے ان کے پاس ان کے پولنگ سٹیشنز کے اوپر جو رزلٹس آئے تھے ان کو اس کے ساتھ ٹیلی کر کے بھی دیکھ لیا ہے، اور کچھ لوگ تو اب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ شاید اس میں چینجز بھی کی جا رہی ہیں، اور کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اچھا یہ معاملہ بیسیکلی پشاور ہائی کورٹ میں بھی سامنے آیا تھا کہ اس کو تبدیل کیا جا رہا ہے، اور کچھ پی ٹی آئی کے لوگوں نے یہ دعویٰ کیا کہ اب ڈاؤن لوڈ بھی نہیں ہو رہے، ان کو ہٹا دیا گیا ہے۔ آپ جا کر کلک کریں، ڈاؤن لوڈ کی آپشن آتی ہے لیکن وہ آپ کو دکھے گا نہیں اور نہ وہ ڈاؤن لوڈ ہوگا۔ یہ جو مسئلے مسائل ہیں یہ ابھی چل رہے ہیں، اور اگر میرٹ کے اوپر ان کا فیصلہ ہوتا ہے تو اس کے نتیجے میں مسلم لیگ نون کی جو چیف آرگنائزر ہیں اور میڈم چیف منسٹر ہیں وہ اپنی سیٹ کے اوپر نہ رہیں گی اور نہ ان کی سیٹ رہے گی۔ آپ اس کے اوپر اپنی جو اوپینین ہے وہ ضرور لکھیے گا۔ اللہ حافظ۔